وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ ہُزُوًا، اور اللہ کی آیات کو مذاق مت بناؤ۔ اللہ کی آیات کو مذاق بنانے میں کئی ایک بات شامل ہیں۔ پہلی بات یہ کہ تم 3 طلاقیں بیک وقت دے دینا، اکٹھی دے دینا، یہ اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق ہے۔ انسان کہے میں نے طلاق دی، طلاق طلاق بس فارغ، 3 طلاقیں ایک وقت میں دینا یہ اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق ہے۔ صحیح طریقہ طلاق دینے کا یہ ہے کہ عورت طہر میں ہو، یعنی ابھی حیض کے ایام گزرے اس کا، تو آپ اس کے طہر کے ایام میں جب وہ غسل کر کے پاک ہو جائے تو اس وقت خامد اس کو طلاق دے۔ 3 مہینے اس کے گزر جائیں، 3 حیض اس کے بعد گزریں، تو اب خامد بیوی دونوں جدا ہیں۔ عورت کو اب اجازت ہے کہ وہ آگے شادی کر سکتی ہے۔ اب اس کو نکاح کے پیغام آ رہے ہیں، اور ان نکاح کے پیغام میں پہلے خامد کا بھی پیغام آ جاتا ہے۔ تو اب عورت کیا کرے؟ تو اس کو اجازت ہے کہ نئے نکاح کے ساتھ وہ پہلے خامد کے پاس جا سکتی ہے۔ اسی طرح گواہ ہوں گے، اسی طرح نکاح پڑھایا جائے گا، حق مہر کو قائم کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد خامد دوبارہ طلاق دے دیتا ہے، تو پھر یہ 3 ماہ پھر اسی طرح گزارے گی۔ اگر پھر خامد پہلا اور عورت یہ راضی ہو جاتے ہیں نکاح کے لیے، تو پھر یہ نکاح دوبارہ ان کا ہو سکتا ہے۔ تیسری مرتبہ یہ خامد بیوی آپس میں جدا ہو جائیں گے، اس کے بعد یہ آپس میں نکاح نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کی آیات کو مذاق مت بناؤ۔ 3 طلاقیں ایک بیک وقت دینا یہ اللہ کے آیات کے ساتھ مذاق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوا۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ آیا، آپ نے فرمایا اَتَلْعَبُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ ظَهْرَانِيَّ، اے لوگو تم اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلتے ہو، مذاق کرتے ہو؟ یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ اللہ کی شریعت ہے، یہ اللہ کا دین ہے، تم اس دین کو تم نے کھلونا بنا لیا ہے، مذاق بنا لیا ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہوں۔ لہذا ایسے طلاق نہیں دینی۔ طلاق صحیح دینے کا جو طریقہ ہے وہ طہر کا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں اس مقام پہ فرمایا وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا۔ اور ایک بات یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلاق مذاق میں بھی ہو جاتی ہے، طلاق مذاق میں بھی ہو جاتی ہے۔ آپ مذاق کریں گھر میں، بیوی کو میں نے تمہیں طلاق دے دی، مذاق میں کہہ دیا، کیا وہ طلاق واقع ہو جائے گی؟ جی وہ واقع ہو جائے گی۔ اور اسی طرح آپ نے مذاق میں نکاح کر لیا تو وہ نکاح بھی واقع ہو جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں اکثر لوگ یہ بتاتے ہیں کہ فلم و ڈراموں میں جو ہے کوئی کسی کا باپ بن جاتا ہے، کوئی ماں بن جاتی ہے، کوئی بیوی بن جاتی ہے اس کی، ہے مذاق مذاق، حالانکہ وہ اس کا قریب میں بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو اگر ایسے مذاق میں بھی کوئی کسی سے نکاح کر لے تو وہ نکاح واقع ہو جاتا ہے، وہ نکاح واقع ہو جاتا ہے۔ طلاق، نکاح اور رجوع یہ مذاق میں بھی واقع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ کے آیات کو مذاق مت بناؤ۔